حسنین کریمین کی محبت، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت، یہ ہم پر اتنا لازم و ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر عام خطبے میں فرمایا ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے لوگو اہل بیت مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ کے جلوے دیکھا کرو۔ ارقبوا ہم صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، مراقبے پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ مراقبہ کہاں سے آیا؟ بخاری پڑھو، صحیح بخاری میں مراقبے کا ذکر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مراقبہ کرو۔ ہم تو اب تک سنتے تھے صوفیاء سے اللہ کا مراقبہ کرو، مگر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا مراقبہ کرو۔ ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، مصطفیٰ کی آل میں مصطفیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرو اور مراقبہ کرو۔ اور صدیق اکبر کو یہ حق تھا بولنے کا، کیونکہ ان کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غار ثور میں 3 دن رکھ کر ایسے فیوزات سے نوازا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حصہ تھا، اور وہ جو مراقبے میں مصطفیٰ کا بھی جلوہ دیکھے تھے، خدا کے جلووں سے بھی جو سرفراز ہوئے تھے، کیا دیدار تھا ان کا۔ مصطفیٰ زانوِ صدیق اکبر پر سر انور رکھے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں رحال میں رکھ کر، اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی زان و رحال بن گئی، صاحب قرآن کا سر ان کے اس رحال پر ہے، سبحان اللہ۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ مرشد کے مرید کیسے ہیں کہ وہ مرشد گرامی دے رہے ہیں، مرید صادق لے رہے ہیں، تو وہ جو جلووں کو دیکھے تھے، تجلیات کو دیکھے تھے، ان کو یہ حق تھا وہ یہ بولے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے، اس میں ہے ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ اے لوگو، ابو بکر صدیق خلیفہ اول کا خطبہ ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں منبر پر، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ اہل بیت مصطفیٰ علی مرتضیٰ ہے، حسنین کریمین ہے، سیدہ کائنات تو حضور پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد وصال کر گئی، مگر جس وقت خطبہ دیے وہ موجود تھی اس دنیا میں۔ فرمایا یہ جو چاروں کو مصطفیٰ نے چادر تطہیر میں لے لیا ہے، ابو بکر کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کے جانشین کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کے مصلی پر کھڑے رہ کر جو نماز پڑھایا اس کی نظر سے دیکھو، جس نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا اس کی نظر سے دیکھو، جس کو مصطفیٰ علیہ السلام نے یار غار کا اعزاز بخشا اس کی نظر سے دیکھو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن جن کے بارے میں آیا ان کی نظر سے دیکھو۔ تمہارا امام اور خلیفہ مصطفیٰ کا ہو کر جو دیکھا ہوں وہی دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ آپ کہتے ہیں بیٹے کے آئینے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں اس آئینے حیدر کرار میں جلوہ مصطفیٰ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عصر کی نماز کے بعد، امام حسن مجتبیٰ گلی میں کھیل رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، نماز پڑھ کے نکلے، اٹھا لیے کندھے پر چوم رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ قربان ہوئے شہزادے، شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، تم مصطفیٰ کے مشابہ ہو، اپنے ابا جان علی کے مشابہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے کا انداز دیکھو، اپنے باپ کا بیٹا مشابہ ہوتا ہے، کہا آپ اپنے نانا جان کے مشابہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وعلی یضحک اور علی ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس محبت کے انداز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان جو محبتیں ہیں ان کو سمجھا جائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کو انہوں نے کیسے چاہا اور اہل بیت نے ان کو کیسے چاہا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو وہ علی یضحک، علی اس کو تنقید پر محمول نہیں کر رہے، وہ جملہ کیا ہے؟ علی کے مشابہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے مشابہ ہے، خوش ہو رہے ہیں، وہ علی یضحک، خوش ہو رہے ہیں، ہاں میرے بیٹے کو مصطفیٰ کے جلوے نے ایسا سرفراز کیا، اور ہوا بھی ویسا ہی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں خود حدیث میں آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ فرما رہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سر انور سے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ، اور سینے اقدس سے قدمین کریمین تک امام حسین مشابہ، اور سید کائنات کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، مصطفیٰ کی ہو بہو اگر تصویر دیکھنا ہو مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھو، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، سخاوت کا انداز، عبادت کا انداز، ذکر و اذکار کا انداز، پوری ادا مصطفیٰ ہی کی ہے۔ تو یہ بات بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں اپنے ابا جان کو دیکھتی ہوں کہ علی مرتضیٰ کو بار بار دیکھتے ہیں، میں نے جب پوچھا تو فرمایا ہاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔
ہے. سبحان اللہ. اور حیدر کرار کے سامنے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے؟ ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. یہ ارقبوا کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کیا ہوں. اس کا ایک اور ترجمہ بھی بنتا ہے خیال رکھو مصطفیٰ کا آل بیت مصطفیٰ میں. حبیب کا خیال رکھو. لیکن مراقبے خیال جمانے کا ہی نام ہے نا. مراقبے میں خیال ہی جمایا جاتا ہے. جمال یار کی طرف خیال جما دو, ہر طرف سے خیال ہٹا لو. تو اگر وہ بھی ترجمہ کوئی اگر کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس میں بھی خیال رکھو مصطفیٰ کا. مصطفیٰ کا خیال رکھو اہل بیت میں, یعنی ان کا حق ادا کرو مصطفیٰ کو دیکھ کر, ان کو چاہو مصطفیٰ کو دیکھ کر, ان سے پیار کرو مصطفیٰ کو دیکھ کر, ان کا ادب کرو مصطفیٰ کو دیکھ کر, ان کی باتیں سنو مصطفیٰ کو دیکھ کر. یہ مضمون تو ہے, یہ صفاتی مضمون ہے, یہ ذاتی مضمون ہے. اور ہمارا تعلق درسگاہ سے بھی ہے, خانقاہ سے بھی ہے. اس لیے دو باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.